آج کا جمعے کے ہونے کے ناطے میں نے جو ٹاپک لیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ ہے صحت مند معاشرہ۔ صحت مند معاشرہ کیا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا اگر بریفلی میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ بیسک چیزیں کیا ہیں۔ بیسک لائک آپ سب کو پتہ ہے یا صحت ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے۔ ہر کسی یا کوئی صحت مند ہوتا ہے یا بیماریاں ہوتی ہیں، اور صحت اور بیماری دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری، ایک ہوتی ہے باطنی۔ ظاہری صحت میں ہماری چیزیں آ جاتی ہیں، ناک، کان، آنکھ، جو مطلب بظاہر طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہو تو ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہمیں ظاہری تکلیف میں آ جاتی ہیں، اور صحت مند بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی بظاہر نظر آتی ہیں۔ اور باطنی مینز جو اندرونی تکلیفیں ہیں، یعنی کہ اگر دل کا عارضہ ہے، گردوں کا پرابلم ہے، لیور کا پرابلم، اینی تھنگ انسائڈ اے باڈی، اور کوئی آرگن میں کوئی بھی بیماری ہوتی، ایون مینٹل آپ سمجھ لیں کہ کیمیکلز کا ڈس بیلنس ہونا، یا سب کچھ ہے جس کو ہم سائیکائٹری بھی کہتے ہیں، سائیکائٹرک پرابلمز بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب انسان کے لیے ایک صحت مند زندگی کا ہونا ضروری ہے، کیا کوئی چاہے گا بیمار رہنا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا بیمار رہنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایون ہمیں ذرا سا درد ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، ایون کھانسی ہو جاتی ہے، ہلکا سا پین فیل ہوتا ہے، یعنی کہ ہیڈ ایک ہو جاتا ہے، تو ہم فوراً میڈیسن لیتے ہیں، کیونکہ وی وانٹ لائف وتھ ہیلتھ۔ نہیں کوئی چاہتا کہ آپ بھرپور زندگی نہیں گزاریں۔ تو آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کے اپنے ہمارے جسم کو صحت مند ہمیں رکھنا بڑا ضروری ہے، تو صحت مند معاشرہ بھی کتنا ضروری ہوگا، کیونکہ صحت مند معاشرے میں ایک بندہ نہیں ہے، صحت مند معاشرے میں پوری قومیں، صحت مند معاشرے میں میسز ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ صحت مند معاشرہ اور مفلوج یا بیمار معاشرے میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے۔ صحت مند معاشرہ جب ہوتا ہے جب وہاں کے ادارے، جب وہاں کی ہر چیز یا حقوق اور فرائض کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ سمپل، آپ کورٹس دیکھیں اگر چل رہے ہیں، سمپل آپ کسی اور ادارے کو دیکھیں چل رہے ہیں، سمپل اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق و فرائض کو اگر ہم لے کے چل رہے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو طریقے سے لے کے چل رہے ہیں تو ایک صحت مند معاشرہ بنے گا۔ بچوں کی نشو و نما صحیح سے کریں اگر تو صحت مند، ماں باپ کی خدمت کریں تو صحت مند معاشرہ۔ اسی طرح بہت سی چیزیں، پڑوسیوں کے حقوق بہت ضروری، بہت زیادہ ضروری ہیں، ہمسایوں کے جسے حقوق کا ہے۔ تو مطلب جب یہ پازیٹیو ہوتے ہیں تو صحت مند معاشرہ بنتا ہے، اور اس کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ معاشرہ صحت مند نہیں ہوتا، اور جب معاشرہ صحت مند نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کتنے پرابلمز آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کتنے پیغمبر آئے، اس میں خالی میں مسلمان ہونے کے ناطے بات نہیں کرنا چاہوں گی، میں اکراس دا ریلیجن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ پیغمبر بھیجے، اتنے زیادہ پیغمبر جو بھی بھیجے، کیا کسی نے نیکی، انسانیت اور پازیٹیو باتوں کے علاوہ کوئی بات کی؟ کیا غلط باتوں کا حکم دیا؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی نے بھی نہیں دیا۔ اور پھر ہمارے خاتم النبیین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ دین ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، تو ہم ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس مکمل تعلیم اور تربیت ہے، اور وہ کس شکل میں؟ قرآن پاک و حدیث کی شکل۔ اگر ہمیں صحت مند معاشرہ چاہیے تو صرف ہمیں کچھ نہیں کرنا، ڈیلی اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اسٹڈی کر لیں اپنی قرآن اور حدیث کو بامعنی ترجمے تشریح کے ساتھ، اور تو آپ سمجھ لیں کہ میرے خیال سے ہماری بہت سی مشکلات، بہت سے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے سولوشنز ملیں گے ہمارے پرابلمز کے۔ تو آج کا جو ٹاپک میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہا، میں نے کہا جمعہ ہے، سب کو جمعہ مبارک ہو بہت بہت۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، حقیقت ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔